السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے جس عنوان پر مناقشہ کا مظاہرہ کرنا جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے برادران وطن میں اسلام کے متعلق پیدا ہونے والی غلط فہمیاں اور اس کا جواب۔ بغور سماعت فرمائیں۔ بھائی فرقان، تمہارے مذہب اسلام میں یہ طلاق کا سسٹم بڑا غلیظ ہے۔ مسلم مرد کسی سے بھی شادی کر لیتے ہیں، جب چاہے تب چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کر کے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا عجیب نظام ہے بھائی آپ کا؟ بھائی اچھا کیا کہ آپ نے پوچھ لیا۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں۔ بھائی، جس کی بھی شادی ہوتی ہے تو اس میں دو مختلف مزاج کے انسانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ بھائی، اکثر جوڑے تو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، لیکن کچھ جوڑے ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں جن کے مزاج آپس میں جڑ نہیں پاتے۔ تب شوہر بھی اندر سے اندر گھٹ رہا ہے، بیوی بھی اندر سے اندر گھٹ رہی ہے، گھر جہنم بنا ہوا ہے، موت سے پہلے موت کی ہر کوئی خواہش کرنے لگا ہے، قیامت سے پہلے قیامت برپا ہے۔ اس صورتحال میں خالق کائنات نے مرد و عورت دونوں پر انعام کرتے ہوئے یہ نظام بنایا کہ جدا ہونے کا یہ الگ نظام بنایا کہ اگر بیوی گھٹن محسوس کر رہی تھی تو وہ شوہر سے طلاق لینے کے بعد اپنے ہم مزاج سے نکاح کر کے خوشحال و خوشگوار زندگی گزار سکے، اور اگر شوہر اندر سے گھٹن محسوس کر رہا تھا تو وہ اس کو چھوڑ کر اپنے ہم مزاج سے نکاح کر کے خوشحال و خوشگوار زندگی گزار سکے۔ سنو، اگر اللہ تبارک و تعالی طلاق کے ذریعے الگ ہونے کا اختیار نہ دیا ہوا ہوتا تو پھر یہ جوڑا خودکشی کر کے مر جانے پر، زہر پی کر مر جانے پر، ڈوب کر مر جانے پر، قتل و غارت گیری کی راہ اپنا کر مر جانے پر مجبور ہوتا۔ اس طرح وہ غلط طریقے سے اپنے زندگی کا اختتام کرتے۔ تو طلاق کے ذریعے علیحدگی ہونے کا اختیار دینا یہ ایک معقول قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک اور قومیں بھی طلاق کے جواز کا قانون اپنے ملکوں اور اپنے مذہبوں میں رائج کر رہی ہے جو اس پر طعن کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں 1952 عیسوی میں ہندو کوڈ بل کے نام سے جو قانون پاس ہوا وہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور عیسائی ملک برازیل میں کیتھولک پادریوں کی شدید مخالفت کے باوجود وہاں کی پارلیمنٹ نے طلاق کو قانوناً جائز ٹھہرایا۔ بھائی، اللہ نے بھی شوہر کو طلاق کا اختیار جو دیا ہے، کیا اس میں اللہ کی خوشی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس سے بنے ہوئے رشتے ٹوٹتے ہیں، جڑے ہوئے رشتے الگ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے بھی بہت ہی ناپسندیدگی کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ تو مذہب اسلام میں طلاق کے نظام سے کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرنا نہیں ہے، بلکہ موت سے پہلے موت کی خواہش کرنے والوں کو نئی زندگی بخشنے کا یہ نظام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ شکریہ بھائی فرقان، آپ نے اپنے معقول جواب سے میری غلط فہمی کو دور کر دیا۔ بھائی غلام مصطفیٰ، تمہارے مذہب اسلام کی کچھ باتیں مجھے بہت عجیب لگتی ہے۔ بھائی، تم لڑکی کو گھروں میں بند رکھتے ہو، کالے کپڑے میں ڈھانپ کر گھماتے ہو۔ ارے ایشور نے جس طرح ایک جنم تم کو دیا ہے اس کو بھی دیا ہے، ارے اس کو اس کے مرضی کے مطابق جینے دو۔ گھروں میں قید رکھتے ہو، ڈھانپ ڈھانپ کر گھماتے ہو، یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہو لڑکیوں پر؟ بھائی، میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تم بھی اس طرح کا سوال کر بیٹھے۔ تمہارا سوال کرنا کہ مسلم لڑکیوں کو برقعے میں ڈھانپ کر کیوں گھماتے ہو، یہ سوال ایسا ہی ہے
جیسے کوئی کہے کہ پردھان منتری اور راشٹرپتی کو تنہا آزادانہ گھومنے نہ دے کر کیوں سیکورٹی کی حفظ و امان میں ان کو گھمایا جاتا ہے؟ یہ ان کو قید میں رکھنا ہوا، یہ ان پر ظلم ہوا، ان کی آزادی کو چھیننا ہوا، ان کو بھی آزادی سے جینے دینا چاہیے۔ کیا اس طرح کا سوال کرنا درست ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کو سیکورٹی ہی میں رکھنا ہے۔ ان کی سیکورٹی ہٹائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ان کے خون کے پیاسے ہیں، جان کے پیاسے ہیں، عہدے کے پیاسے ہیں، پھر کوئی شرارت کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح لڑکی بھی محترم، معزز، قابل قدر ذات ہے۔ کئی انسانی شکل کے درندے لڑکی کے حسن کے، اس کی جان کے، اس کے خون کے، عفت کے، اس سے لذت حاصل کرنے کے پیاسے ہوتے ہیں۔ اگر ایشور کے دیے گئے اس پردے کو ہٹائیں گے تو یقیناً ریپ کی شکل میں، مرڈر کی شکل میں، زنا کی شکل میں، کڈنیپ کی شکل میں کئی فسادات ہوں گے، جیسا کہ بات ظاہر بھی ہے۔ انہی سارے نکات کے پیش نظر پورے دنیا کے خالق نے لڑکی سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی طرح چہرے کو، بال کو، مونڈے کو، پیٹھ کو، کمر کو، ران کو، پیر کو دکھاتے ہوئے مت گھومو، بلکہ یدنین علیہن من جلابیبہن، سر تا پاں کپڑے میں ڈھک کے پھرو۔ بھائی، جس طرح پردھان منتری اور راشٹرپتی کو آزادی میں رکھنا ان کی آزادی کو چھیننا نہیں ہے، بلکہ ان کا سمان کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، اسی طرح لڑکی کو اسے کوئی حفاظت میں رکھنا، پردے میں رکھنا، اس کی آزادی کو چھیننا نہیں ہے، یہ اس پر ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کا سمان ہے، اس کی حفاظت ہے اور اس کا احترام کرنا ہے۔ کیا میں آپ کو بات سمجھا سکا؟ شکریہ غلام مصطفیٰ بھائی، آج آپ نے میرے عقل پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا بھائی طفیل، دنیا کے سارے مذاہب، ساری قومیں صرف ایک شادی پر اکتفا کی بات کرتے ہیں، لیکن تمہارا مذہب اسلام صرف ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 لڑکیوں سے شادی کی اجازت دیتا ہے۔ ایک کیسا عجیب قانون ہے بھائی آپ کا؟ بھائی، میں آپ کو 3 باتیں بتا کر آپ کے اس اعتراض کو حل کروں گا۔ پہلی بات، آپ نے جو کہا کہ ساری دنیا، سارے مذاہب ایک ہی کی شادی کی بات کرتے ہیں، یہ آپ نے غلط کہا، اس لیے کہ قدیم زمانے میں صرف 4 نہیں بلکہ کئی شادیوں کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ ملک عرب ہے، ہندوستان ہے، ایران ہے، مصر ہے، بابل ہے، ان ممالک میں کئی شادیوں کا رواج تھا، اور یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ جب یورپ نے انسانی فطرت کے خلاف 1 سے زائد شادی پر پابندی لگا دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زنا عام ہو گیا۔ اب وہاں کے اہل بصیرت حکماء جیسے مسٹر ڈیون پورٹ انجیل کی کئی آیتوں کو جمع کر کے لکھتے ہیں کہ 1 سے زائد شادی کرنا صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ اسی طرح ویدک کی تعلیم 10-10، 13-13، 27-27 لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح کرشن جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار ہیں، ان کی بھی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ جب حقیقت یہ ہے تو آپ کا یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ صرف اسلام ہی 1 سے زائد سے نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ بھائی، انصاف کی بات کہوں؟ جی کہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسانی طبیعتوں نے زنا کو ایک غلیظ عمل مانا تب تک لڑکیوں سے شادی کر کے ملا جاتا۔ جیسے جیسے انسانی طبیعتوں نے زنا کو رواج دینا چاہا تو 1 سے زائد شادی کی اجازت پر سوال کھڑا کیا تاکہ زنا کو رواج مل سکے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ پیشہ ور عورتیں بڑھ گئیں، ناجائز تعلقات تقریباً قائم ہو گئے۔ دوسری بات، مذہب اسلام نے انسان کی قوتوں کو اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین بنائے، اور اسلام کا یہ حکم بھی 1-2 سے نہیں بلکہ کئی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پہلی حکمت، مردوں کے مقابلے میں جب عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی جو کہ علامات قیامت میں سے ہے، اس صورت کا مناسب حل بھی اسی میں ہے۔
ورنہ غیر اخلاقی خرابیاں پھیلنا یقینی ہے، کیونکہ ایک سے زائد شادی پر پابندی لگانے کی صورت میں کچھ لڑکیاں اور عورتیں ایسے ہی رہ جاتی ہیں جن سے کوئی مرد نکاح کرنے والے باقی ہی نہیں رہتے، نتیجتاً غیر اخلاقی خرابیاں پھیلنا یقینی ہے۔ دوسری حکمت، جن لڑکیوں کے شوہر جوانی ہی میں مر چکے ہوں یا جن کو طلاق یعنی ڈیورس دیا گیا ہو، ایسی لڑکیاں بے یار و مددگار ہو کر سڑک کے حوالے نہ ہو جائے اور کوئی مرد ان سے نکاح کر کے ان کو سنبھال سکے، اس لیے بھی ایک سے زائد کی اجازت دی گئی ہے۔ تیسری حکمت، بدصورت، نادار اور اسی طرح وہ لڑکیاں جن کا عقد اس زمانے میں ایک مسئلہ بن گیا ہو، ان جیسوں کی شادی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی جانے کی صورت میں ہو جانا ممکن ہے۔ چوتھی حکمت، خوشحال، تندرست اور صاحب مال مردوں کی جنسی خواہش کی تکمیل عموماً ایک بیوی سے ہو جانا ضروری نہیں، اس وجہ سے ایسے لوگ بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک سے زائد کی اجازت دینا ان کی ضرورت کا سامان اور صحیح طریقہ ہے۔ پانچویں حکمت، مستقل بیمار یا عقیم عورتوں کی شوہروں کی جائز اور فطری خواہش کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ بلکہ ان کے لیے اہم ضرورت ہے، بصورت دیگر کیسی غیر اخلاقی بلکہ خلاف انسانیت حرکتوں تک کا ارتکاب کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میرٹھ کی ایک پڑھی لکھی خاتون نے ہسپتال سے ایک بچے کو اغوا کیا اور اس کو اپنا بچہ صرف اور صرف اس غرض سے ظاہر کیا کہ اس کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کے بنا پر طلاق حاصل کرنے کا مقدمہ جاری کیا تھا، اور چونکہ وہ اس کے ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح بھی نہیں کر سکتا، تو اس طرح کے واقعات سے روک ایک سے زائد کی اجازت سے ممکن ہے۔ اب میری تیسری بات اور آخری بات، قدیم زمانے میں لوگ ایک سے زائد کئی شادیاں کرتے لیکن لڑکیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو اسلام نے لامحدود شادیوں کی اجازت نہ دے کر صرف اور صرف 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تاکہ مردوں کا تقاضا بھی پورا ہو سکے اور لڑکیوں کے حقوق بھی ادا کر سکے، اور مذہب اسلام نے 4 کی اجازت دے کر یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ سب کے ساتھ انصاف لازمی ہے، صرف شادی کر لینا نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، اگر تم سب کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، سب کو اعتماد اور بھروسے میں نہیں لے سکتے، فواحدتاً ایک ہی پر بس کر لو، کسی کی جان ضائع کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو ان 3 باتوں کی روشنی میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے احکامات حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوگی۔ شکریہ بھائی طفیل، آپ نے اپنے مدلل جواب کے ذریعے میرے شبے کو دور کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔